فعلیہ ہو کر صلہ، موصول اور صلہ مل کر یہ آپ کا بن گیا مبتدا. فا جزائیہ، ہوا مبتدا، اور منہم آپ کا جار اور مجرور، شبہ جملہ ہو کر خبر. یعنی اس کی خبر، اصل خبر جو ہے وہ محذوف ہے، یہ قائم مقام خبر کے طور پہ ہم نے اسے یہاں پر لیا ہے. مبتدا اور خبر مل کر یہ آپ کا پورا جملہ اسمیہ ہو کر خبر بن گیا، اور یوں آپ کا مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو ایک ترکیب کا طریقہ تو یہ ہے. اس قسم کے الفاظ میں آپ دیکھیں گے من تشبہ بقوم، یعنی اس حصے کو آپ نے موصول اور صلے کو ملا کر مبتدا بنا دیا، اور وہ مبتدا جو شرط کے معنی لیے ہوئے ہوتا ہے اس کی خبر پر بھی فا داخل کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو فا داخل ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس مبتدا کی خبر پر داخل ہوا ہے. عام طور پر خبر پر آپ دیکھتے ہیں کہ فا داخل نہیں ہوتا، لیکن ایسا مبتدا جس میں شرط کے معنی شامل ہوتے ہیں اس پہ آپ اس کی خبر پر فا داخل کر سکتے ہیں. تو ایک ترکیب آپ کے سامنے یہ آ گئی. دوسری اس کی ترکیب جو ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہو سکتی ہے کہ آپ من کو شرطیہ قرار دے دیں، من شرطیہ، جس طرح ہم نے شرطیہ قرار دیا تھا. ان آپ کا حرف شرط تھا، یہ من آپ کا شرطیہ کہلائے گا، اور من شرطیہ اسے آپ مبتدا بنا لیں. خالی من شرطیہ آپ کا مبتدا، تشبہ بقوم یہ پورا، اب اس کا انالیسس میں دوبارہ آپ کے سامنے نہیں کروں گا. یہ جملہ فعلیہ آپ کا جملہ فعلیہ شرط، جملہ فعلیہ ہو کے شرط. فا جزائیہ، ہوا منہم جملہ اسمیہ ہو کر جزا یا جواب شرط. شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر، اور مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ دونوں طریقے سے ترکیب جو ہے ایسے جملوں کی ہو سکتی ہے. اس میں ہم نے من کو اسم موصول اور پھر آگے صلہ ملا کر مبتدا بنایا تھا. یہاں پر ہم نے من کو مبتدا بنا دیا شرطیہ کے طور پہ، اور پھر وہ اگلے جو دو جملے ہیں تشبہ بقوم ومنہم شرط و جواب شرط کے طور پہ ہم نے اس کی خبر قرار دے دیا. تو اس طریقے سے آپ ایسے جملوں کا انالیسس جو ہے کر سکتے ہیں. حضور کی ایک بڑی اور خوبصورت حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدن، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت. مسلم کی روایت ہے کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنت. انالیسز یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اس کا انالیسز اسی طریقے سے کریں گے. اس میں جو چند الفاظ اہم استعمال ہوئے ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. بنا بانون یا مادہ، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے بنا یبنی بناءن، اس کے معنی ہوتے ہیں بنانا، تعمیر کرنا. مادہ آپ کے سامنے آ گیا، اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا؟ فاعلون کے وزن سے ثلاثی مجرد میں آپ کو پتا ہے کہ اسم الفاعل جو ہے وہ فاعلون کے وزن پہ آتا ہے، لہذا یہ بن جائے گا آپ کا بانیون. فعل ناقص، ناقص یائی، اور ناقص یائی کے حوالے سے ہدا یہدی ہادن، وہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے. تو یہ بانیون نہیں بلکہ کیا کہلائے گا؟ بانن، بنانے والا. الف لام داخل کر دیں گے تو وہ یا جو ہے وہ واپس آ جائے گی البانی. بانی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بنانے والا. اسم مفعول کیا بنے گا اس مادے سے؟
اسم مفعول آپ کو پتا ہے ثلاثی مجرد میں مفعول کے وزن پہ استعمال ہوتا ہے. مفعولون کے وزن میں یہاں پر فا عین لام میں اگر وہ مادہ پھینک دوں تو لفظ جو آپ کے سامنے آئے گا مبنویون. جب بھی کسی لفظ میں واو اور یا اکٹھے آ جاتے ہیں اس طرح کے ان میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. واو اور یا جب بھی کسی لفظ میں اکٹھے آ جائیں قاعدہ ناقص کا ایک اس طرح کے پہلا ساکن ہو تو واو کو آپ یا میں تبدیل کر دیتے ہیں. اب یہاں پر واو یا میں چینج ہوگا تو کیا لفظ بن جائے گا آپ کا یہ یا میں نے سے چینج کر دیا. دوسری یا آپ کے سامنے یہ ہے, یہ شکل بن گئی. اب دو یا ہو گئے, دونوں یا کو مرج کر دیں, ادغام کر دیں. اب یا کی پیش کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے, لہذا یا کے مناسب ہونے کے اعتبار سے آپ اس نون کو زیر دے دیں تو لفظ آپ کا بن گیا مبنیون. تو مبنی لفظ جو آپ اکثر استعمال کرتے ہیں یعنی اسم کے اعراب کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اسم یا تو معرب ہوتا ہے یا پھر مبنی ہوتا ہے. یہ ایک اہم چیز جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر آ جائے گی. اسم اعراب کے اعتبار سے اگر آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو یا وہ معرب ہوگا یا پھر مبنی ہوگا. مبنی اسم کا اعراب یہاں پر نوٹ کر لیں کہ وہ ہمیشہ محل کے اعتبار سے ہوگا, یعنی مبنی اسماء کا اعراب ہمیشہ محلن ہو. ہم یہ کہیں گے کہ یہ محلن رفع ہے, محلن نصب میں ہے یا محلن جر میں ہے. جبکہ معرب اسم جو ہے اس کا اعراب دو طرح کا آ سکتا ہے, یا تو وہ لفظاً ہوگا یا پھر تقدیراً ہوگا. لفظاً آپ اسے پروناؤنس کر سکتے ہیں یا لفظاً آپ اسے پروناؤنس نہیں کر سکتے. اب یہ جب بھی کوئی اسم آتا ہے تو جب انالیسز آپ دیکھتے ہیں اچھی بڑی کتابوں میں کسی بھی آیت کا یا کسی جملے کا یا کسی حدیث کے حوالے سے انالیسز کیا جاتا ہے تو وہ ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ضمائر جو ہے وہ مبنی کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہوا ضمیر مرفوع محلن, یعنی وہ مرفوع محلن ہے, محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. اس طرح آپ کا جو اسم الاشارہ ہے حاذا, حاذا جو ہے یہ اگر مبتدا بن رہا ہے آپ کا تو آپ کہیں گے کہ حاذا اسم الاشارہ مرفوع محلن, یعنی محلن مرفوع ہے. یہ آپ کا لفظاً اور تقدیراً. تقدیراً جو اعراب ہے اسم کا وہ گنتی کی صورتیں ہیں, چند گنتی کی صورتیں ہیں. مثلا میں یہاں پر اس پوائنٹ کو یہاں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا اسم مکسور جو ہے اس کا اعراب تقدیری اعراب ہوتا ہے. اسم مکسور کون سا ہوتا ہے؟ اسم مکسور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف مکسورہ آ جاتا ہے. الف مکسورہ آپ کو پتہ ہے, مثلا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے, میں کہتا ہوں موسیٰ. ہم نے اسے پڑھا تھا کہ موسیٰ تینوں اعرابی حالتوں میں جب ہم اسے پیش کرتے تھے تو اس وقت ہم یہ کہہ دیتے تھے آسانی کے لیے کہ یہ اسم مبنی ہے. ایکچولی یہ مبنی نہیں ہے, کیونکہ مبنی ہو تو اس کا اعراب محلن ہے. یہ اصل میں اس میں مکسور ہے اور اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری طور پہ استعمال ہوتا ہے. وہ الف مکسورہ یا تو لفظوں میں موجود ہوتا ہے یا پھر بعض اوقات وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. مثلاً فتن, یہ دونوں ایگزامپل جو ہیں آپ کی اس میں مکسور, یہ بھی لفظ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں, اس میں مکسور کی ایگزامپلز ہیں. وہ الف مکسورہ جو آپ کو یا تو الف کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے یا پھر یہاں پر آپ کو دیکھیں نظر نہیں آ رہا, وہ
اب نظر کیوں نہیں، اس کی اصل میں جانا پڑے گا. فتن جو ہے یہ اصل میں